آج ہم نورانی قاعدہ کا دوسرا کلاس پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو دوسرے کلاس میں کیا ہے, جو الفاظ ہم نے پچھلے والے لیسن میں پڑھے تھے وہ الفاظ یہاں پر بدلی ہوئی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے. اب آپ کو ان کو پہچاننا ہے. بدلی ہوئی شکل میں اس لیسن میں وہ الفاظ کیوں دیں گے, اس کا ریزن یہ ہے کہ قرآن پاک میں یا کہیں پر ملا کر کے جب کوئی بات لکھی ہوگی تو پھر اسی شکل میں یہ الفاظ لکھے ہوئے آئیں گے آپ کے سامنے. تو ایسا نہ ہو کہ یہاں الگ الگ لکھے ہیں, آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا. اب جب یہ ملے جلے آئیں, دیکھیے یہاں پر لکھا ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں. اب جب مل کر کے آئیں گے کسی ورڈ کے ساتھ تو آپ سمجھ ہی نہ پائیں. تو اس وجہ سے اس بات کی مشق کرانے کے لیے کہ جب یہ الفاظ مل کر کے آئیں تو آپ سمجھ سکیں کہ یہ کون سا لفظ ہے, اس کے لیے یہ لیسن ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیجئے تاکہ آگے جب مل کر کے یہ آئیں گے تو آپ سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے, پہلا لفظ ہے الف. اب الف اگر ملا ہوا آئے گا, یہ الف ملا ہوا آئے گا تو کیسے لکھا ہوگا, کبھی تو ایسے لکھا ہوگا اور کبھی ایسے. اس کو دھیان میں رکھنا ہے. یہ الف ہے, الف جب مل کر کے آئے گا کسی لفظ کے ساتھ تو یا ایسے لکھا ہوگا یا ایسے. پھر دیکھیے با ہے, با جب مل کر کے آئے گا قرآن پاک میں آئے یا اگلے سبق میں آئے, ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے لکھا ہوگا یا پھر اس طرح سے. پھر دیکھیے تا, تا کو لکھنے کے کئی طریقے ہیں, 3 طریقے. یہ تا کو لکھنے کے 3 طریقے ہیں, ان کو آپ کو سمجھنا ہے اچھے طریقے سے. پھر دیکھیے جیم ہے, جیم کو لکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. جیم جب مل کر کے کسی لفظ کے ساتھ آئے گا تو ایسے لکھا ہوگا. دال ہے, دال جب مل کر کے کسی لفظ کے ساتھ آئے گا تو ایسے لکھا ہوگا. اس کے بعد دیکھ لیجئے اب عین ہے, عین جس کو حلق سے نکال رہے تھے, عین. تو عین جب مل کر کے آئے گا تو یا ایسے لکھا ہوگا یا ایسے لکھا ہوگا. یہ 2 طریقوں سے عین لکھا جاتا ہے. اس کے بعد ہے فا. اب فا جب مل کر کے آئے گا کسی لفظ کے ساتھ تو یا پھر ایسے لکھا ہوگا یا پھر ایسے لکھا ہوگا. یہ 2 طریقے فا کو لکھنے کے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ آ جائیے کاف میں. کاف یعنی چھوٹا کاف, ٹھیک ہے, تو یا پھر یہ چھوٹا کاف ایسے مل کر کے لکھا ہوگا یا پھر ایسے لکھا ہوگا. اس کے بعد آ جائیے آپ لام میں. لام جب مل کر کے آئے گا کسی لفظ کے ساتھ تو یا پھر ایسے لکھا ہوگا یا پھر ایسے لکھا ہوگا. اس کے بعد آ جائیے میم میں. میم جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر کے آئے گا تو یا پھر ایسے لکھا ہوگا یا پھر ایسے لکھا ہوگا. اس کے بعد آپ آ جائیے نون میں. نون جب مل کر کے آئے گا تو یا پھر ایسے لکھا ہوگا یا پھر ایسے لکھا ہوگا. پھر ہا, ہا کو لکھنے کے 3 طریقے ہیں, یعنی ہا 3 طریقوں سے لکھا ہوا آ سکتا ہے. جب آئے گا یا پھر ایسے لکھا ہوگا یا ایسے یا ایسے. اس کے بعد آپ آ جائیے حمزہ میں. حمزہ جب کسی سے مل کر کے آئے گا تو پھر یا ایسے لکھا ہوگا یا ایسے لکھا ہوگا. اس کے بعد آپ آ جائیے یا میں. یا جب مل کر کے آئے گا کسی لفظ کے ساتھ تو یا پھر ایسے لکھا ہوگا یا ایسے لکھا ہوگا. تو یہ مرکبات میں ملے ہوئے یعنی کسی لفظ کے ساتھ مل کر کے جب یہ لفظ آئیں گے جو الگ الگ لکھے ہوئے ہیں جو ابھی آپ نے پڑھے ہیں تو وہ اس طرح سے لکھ کر کے آ سکتے ہیں. ان کو بھی رکھنا نہیں ہے آپ کو, ان کو بھی دماغ میں بٹھانا ہے. دماغ میں آپ بٹھا لیجئے کہ کس کس طرح سے ملے ہوئی شکل میں جب یہ لفظ آئیں گے تو لکھے جا سکتے ہیں یا لکھے ہوئے آ سکتے ہیں. یہ چیز آپ کو اس میں سمجھنا ہے اس سبق میں. یعنی پچھلے والے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ لفظ جو الگ الگ لفظ ہم نے پڑھائے تھے وہ لفظ جب کسی سے مل کر کے آئیں گے تو کیسے لکھ کر کے آئیں گے, یعنی ان کی شکل کیا ہوگی, کیسے آپ پہچانیں گے کہ یہ لفظ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا پچھلے لیسن میں, پچھلے سبق میں. اب اس سبق میں دیکھیے وہی لفظ ملے ہوئے آئے ہیں, باقاعدہ ملے ہوئے لکھے ہوئے اس میں آئے ہیں. اب اس میں آپ کو یہ پڑھنا ہے اور یہ کئی سبق ہیں, تھوڑا سا ویڈیو لینتھی بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو یہ بہت غور سے سمجھنا ہے کیونکہ قرآن پاک میں جب یہ الفاظ آئیں گے تو اس طرح سے نہیں آئیں گے, الگ الگ لکھے ہوئے نہیں آئیں گے, بلکہ قرآن پاک میں ایسے ہی لکھے ہوئے آئیں گے, ملے جلے ملے جلے. تو اب اگر اس سبق کو آپ نے دھیان سے پریکٹس کے ساتھ اور ان الفاظ کو پہچان کر کے نہیں پڑھا تو پھر آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ لفظ کون سا ہے. جب یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ لفظ کون سا ہے تو پھر آپ پڑھیں گے کیسے اس کو. اس لیے اس سبق کو بہت غور سے آپ کو سننا ہے, سمجھنا ہے کہ کون سا لفظ کیسے لکھ کر کے آتا ہے اور کیسے اس کو پڑھا جاتا ہے. آئیے شروع کریے. دیکھیے اس میں بات کی گئی ہے الف اور لام کی. اب دیکھیے کیسے, یہ 2 ورڈ ہیں, ایک لام ہے ایک الف ہے, 2 ورڈ ہیں. دھیان میں رکھیے گا, لگ رہا میں ایک ہی لفظ ہے, ٹھیک, لیکن یہ ایک نہیں ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ اس کو غور سے سننا ہے آپ کو اور پڑھنا ہے. لام اور الف, اس میں کئی ہیں, اس میں بھی 2 ہیں. جیم اور الف, ایک جیم ہے ایک الف ہے, اس میں بھی 2 ورڈ ہیں, لام اور الف. اس میں بھی 2 ہیں, میم اور الف, اس میں بھی 2 ہیں, لام اور الف. اس میں بھی 2 ہیں,
با اور الف, ٹھیک ہے. اس میں بھی دو ہیں لام اور الف, اس میں بھی دو ہیں لام اور جیم, اس میں بھی دو ہیں لام اور الف, اس میں بھی دو ہیں لام اور با. اور اس کے بعد دیکھیے اس میں بھی, اچھا لام الف لام جیم لام با کئی طریقے سے لکھ کے آ رہا ہے, طریقے بھی آپ کو پتا چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ کون لفظ جب مل کر کے لکھا ہوگا تو کیسے لکھا جائے گا. دیکھیے لام الف لکھا ہے, لام الف دیکھیے کیسے لکھا ہے, لام اور الف لکھا ہے. اب اس میں تین لفظ آ گئے ایک ساتھ تین لفظ ملے ہوئے لکھے ہیں, تو دیکھیے کون کون سا. پہلا ہو گیا با, دوسرا ہو گیا لام, تیسرا ہو گیا با, با لام با, ٹھیک ہے, یہ پورا ہوا. اس کے بعد دیکھیے کاف, کاف جب ملا ہوا ہوتا ہے تو کیسے لکھا ہوتا ہے, چھوٹے کاف کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں دو ہیں, کاف ہے با ہے, ٹھیک ہے. پھر اس میں بھی دو ہیں, کاف ہے آ ہے, اس میں بھی دو ہیں, کاف ہے الف ہے, اس میں بھی دو ہیں, کاف ہے الف ہے. اب اس میں دیکھیے تین لفظ آ گئے, تین الفاظ ہیں اس میں, ایک ہے با, ایک ہے کاف, ایک ہے تا. اس میں بھی تین ہیں, تا کاف اور سا, وہی والا تھا جو بتایا تھا ہم نے نا, ایسے زبان رکھ کے دانتوں کے بیچ سا بولیں گے. تو اس میں تین ورڈ ہیں, تا کاف سا. اس کے بعد آ جائیے با تا تا نون یا. اب دیکھیے اس میں بھی ملے ہوئے لکھے ہیں, با الف دو ورڈ, تا الف دو ورڈ, سا الف دو ورڈ, نون الف دو ورڈ, یا الف دو لفظ, با سین, با اور سین دو لفظ اس میں بھی. اب اس میں دیکھیے دو لفظ ہیں یا سین, اس میں بھی دو ہیں نون سین, اور اس میں بھی دو ہیں تا سین, اس میں بھی پھر آپ کے دو ہیں سا سین, اس میں بھی دو ہیں سا جیم, اس میں بھی دو ہیں تا ہا, ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے دو ورڈ ہیں نون اور خا, نون اور خا. اس کے بعد دیکھیے یا اور ہا, اس کے بعد با جیم, اس کے بعد با میم, اس کے بعد یا میم, اس کے بعد نون میم, اس کے بعد تا میم, اس کے بعد سا میم, اور پھر اس کے بعد دیکھیے با یا. اچھا ملی شکلیں بھی آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, ملے ہوئے الفاظ لکھے ہیں اور مختلف طریقوں سے جیسے یہ لفظ لکھے جاتے ہیں وہ طریقہ بھی آپ کو ان لیسن کے اندر سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیے کیسے لکھے جاتے ہیں. وہاں با ایسے لکھا ہوتا تھا ایسے, اور یہاں دیکھیے کیسے لکھا ہے, ٹھیک ہے. با ایسے لکھا ہوتا تھا یا ایسے لکھا ہوتا تھا, لیکن اس میں دیکھیے ملے جلے لکھے ہیں. دیکھیے یا اور یا اگر اس کو الگ الگ لکھیں تو کیسے لکھیں گے, ایک یا دو یا, لیکن اس میں مل کر کے لکھے تو دیکھیے کتنا ڈفرنس ہو گیا. یہی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں. پھر دیکھیے نون یا الگ الگ ہوں تو ایسے ایسے, لیکن اس میں ملا کر کے لکھ دیا نون یا, پھر تا یا, پھر سا یا, پھر نون با لام. تین لفظ اس میں لکھے ہیں, تین لفظ نون با لام, تین لفظ, لیکن ایک ہی میں ملا دیا. اس کے بعد اس میں بھی دیکھیے تین, تا نون لام, اس کے بعد اس میں بھی با یا لام, اس کے بعد اس میں دیکھیے یا تا لام, اس کے بعد سا, اس میں دو مرتبہ سا آ گیا, سا اور پھر لام. پھر دیکھیے اس میں تین, نون با نون, پھر یہ با نون نون, پھر یہ دیکھیے تا یا نون, پھر اس کے بعد یا تا نون, اس کے بعد سا نون, اس کے بعد نون یا نون, ٹھیک ہے. تین اور کسی میں دو باقاعدہ ملا کر کے آپ کو بتایا گیا ہے, سمجھایا گیا ہے. یہ اگر آپ سیکھ لیں گے, سمجھ لیں گے کہ کیسے مل کر کے لفظ لکھے جاتے ہیں تو آگے قرآن پڑھنا انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. اگلا سبق دیکھیے جیم ہا خا, جیم ہا خا کی اس میں پریکٹس کروائی گئی ہے. دیکھیے دو لفظ آئے, ہا گیا سا آ گیا, ہا اور سا, ٹھیک ہے. اس کے بعد خا آیا با آیا, خا اور با. اس میں کون سے دو ورڈ ملے ہیں, ایک جیم ملا ہے ایک تا ملا ہے. اس میں تین مل گئے, تا مل گیا, ہا مل گیا, تا مل گیا, تا ہا تا. اس کے بعد اس میں بھی دیکھیے تین مل گئے, یا مل گیا, جیم مل گیا, با مل گیا, ٹھیک ہے. تو یا جیم با ہو گیا یہ. اس میں بھی تین ہے دیکھیے سواد ہا با, تو سواد ہا با ہو گیا یہ. اس میں بھی تین مل گئے, با خا تا, تو با خا تا ہو گیا یہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے تا ہا ہا مل کر کے جب آتے ہیں تو کیسے لکھے ہوتے ہیں اس کی پریکٹس اس میں کروائی گئی ہے. دیکھیے با تا, یا ہا, تا ہا, یا ہا با,
با ہا الف، با ہا میم، 3 ورڈ آئے اس میں، ملا کر کے کیسے لفظ لکھے جاتے ہیں، کیسے ان کو پڑھنا ہے، وہ اس سبق میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیے، دال، ذال، را، زا، یہ 4 لفظ مل کر کے جب لکھے جاتے ہیں تو کیسے لکھے جاتے ہیں، آپ کو کیسے پہچاننا ہے، یہ اس میں بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، جیم کے ساتھ دال ملایا ہے، خا کے ساتھ ذال ملایا ہے، تو جیم دال ہوا، خا ذال ہوا، پھر یہ ہو گیا جیم را، جیم را، پھر یہ ہو گیا خا زا، پھر یہ ہو گیا یا را، پھر یہ ہو گیا تا زا، پھر یہ ہو گیا میم دال، پھر یہ ہو گیا کاف ذال ذال، پھر یہ ہو گیا فا را، پھر یہ ہو گیا میم زا۔ اس کے بعد دیکھیے، سین کو، شین کو، سواد کو، غاد کو، طا کو، زا کو کیسے ملاتے ہیں۔ دیکھیے، سین لام، شین لام، سواد با، طا با، ضاد الف، سین را، شین قاف، ضاد یا، وا الف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو دیکھیے، عین غین حمزہ، ان کو کیسے ملاتے ہیں، اس پر غور کرنا ہے آپ کو، کیونکہ حمزہ اور عین ایک جیسے لگتے ہیں لیکن آپ کو سمجھنا ہے ڈفرنس ہوتا ہے۔ دیکھیے ڈفرنس اس میں کیسے ہے، عین زا، غین را، صاد عین، ضاد غین، با عین دال، تا غین دال۔ دیکھیے حمزہ آ گیا، حمزہ، یہ حمزہ یہ عین، دونوں میں ڈفرنس ہے۔ اس کے بعد اس میں کیا ہے، حمزہ الف، حمزہ الف، اس کے بعد حمزہ واو، اس کے بعد حمزہ یا، ٹھیک ہے۔ ملے ہوئے ورڈ آپ کو بتا دیے گئے کہ کیسے لکھے جاتے ہیں، کیسے یہ سمجھنا ہے آپ کو، یہ ساری چیزیں اس سبق میں آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں۔ اگلا سبق آپ دیکھ لیجئے، فا ہے پہلا، فا، قاف، واو، میم۔ اب ان کو ملا کر کے کیسے لکھتے ہیں یہ سمجھنا ہے۔ اس میں دیکھیے، قاف واو، فا واو، فا قاف لام، قاف فا لام، یا فا، حا میم، کاف میم، لام میم، تا میم، تا میم تا، یہ بتا دیا گیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ والا جو امتحان ہے آپ کا، یہ تھوڑا سا ٹف ہے۔ اگر آپ نے یہ کوالیفائی کر لیا تو پھر آپ کوالیفائی ہو جائیں گے قرآن پڑھنے کے، ٹھیک ہے۔ چونکہ جتنا بھی آپ کا یہ سارا پیچھے گزرا ہے اس میں آپ کو یہ دکھایا گیا، بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ جو یہ الفاظ آپ ملا کر کے پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھے جاتے ہیں اور وہ الفاظ ملا کر کے لکھے کیسے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو اس میں سمجھا دی گئی۔ اب قرآن پاک میں کس طرح سے یہ الفاظ لکھے ہوں گے، کیسے یہ مل کر کے آئیں گے، قرآن پاک کی شکل یہ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ پوری۔ اسی لیے یہاں پر دیکھیے لکھا گیا ہے امتحان، یعنی یہ امتحان آپ کو پاس کرنا ہے۔ اس میں اگر ایک ایک لفظ کو آپ الگ الگ سے پڑھتے گئے اور یہ سمجھتے گئے، جانتے گئے کہ یہ ورڈ یہ لکھا ہوا ہے اور کوئی لفظ آپ سے اس میں چھوٹا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الفاظ صحیح طریقے سے پہچان گئے ہیں، آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون لفظ یہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے ابھی اس کو اچھے سے سمجھیے، نورانی قاعدہ کھول کر کے بیٹھ جائیے اور اس کو سمجھیے، دیکھتے رہیے، کوئی بھی لفظ چھوٹنے نہ پائے۔ ہم سے آگے آگے پڑھنے کی کوشش کریے۔ دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے، الف، اس کے بعد یا، اس کے بعد الف، پھر کاف، ٹھیک ہے، الف یا، الف کاف، پھر آ جائیے نون، سین، تا، عین، یا، نون، اس میں اتنے لفظ یوز ہوئے، ٹھیک۔ اس کے بعد واو، میم، الف، یا، دال، را، یا، کاف، اس میں اتنے الفاظ یوز ہوئے۔ اب یہ سب آپ کو سمجھتے جانا ہے کہ اس میں کوئی بھی لفظ آپ سے چھوٹنے نہ پائے جب آپ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے لام، عین، لام، ہا، اس کے بعد دیکھیے یا، زا، کاف، یا، اس کے بعد دیکھیے الف، واو، یا، ذال، کاف، را، اس کے بعد دیکھیے فا، تا، نون، فا، عین، ہا، اس میں اتنے لفظ یوز ہوئے، ٹھیک ہے۔ کون سا لفظ کیسے لکھا ہوا ہے، کتنے لفظ ایک اس میں ملا کر کے لکھے ہیں تو یوز ہو رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بہت ہی دماغ لگا کر کے آپ کو سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن میں اسی طریقے پر لکھے ہوئے یہ الفاظ آپ کو ملیں گے۔ آگے دیکھیے الف، لام، ذال،
काफ रा या। फिर देखिए फा सीन या काफ फा या काफ हा मीम। ठीक है, उसके बाद देखिए अलिफ लाम लाम हा, फिर ऑफ बा लाम ता हा मीम। उसके बाद आ जाइए मीम सीन ता ऑफ या मीम। फिर आ जाइए बा हा जीम अलिफ रा ता। उसके बाद आ जाइए मीम नून, फिर सीन जीम या लाम। उसके बाद आ जाइए फा जीम आइन लाम हा मीम। उसके बाद आ जाइए काफ आइन स्वाद फा। उसके बाद मीम हमजा अलिफ काफ वाव लाम। उसके बाद लाम ता नून बा हमजा नून। ये आपका कंप्लीट हो गया। यानी मुरक्कबात यानी मिली हुई शक्ल में जब अल्फाज कुरान पाक के अंदर लिख करके आएंगे तो उनकी शक्ल कैसी होगी ये आपको पहचानना है, और इन सबक में आपको इसी की पहचान करवाई गई है। ये तो हो गया आपका कंप्लीट। इसकी ज़बरदस्त तरीके से मशक करिए। क्लास समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। कौन सी चीज़ की कमी है, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि इसको ऐसे समझाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसका सुधार करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अगले क्लास में हम आपको हरकात का पढ़ना सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।